پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے اس شخص کے بارے میں۔ پیارے پاکستانیوں، اس شخص کا تعلق نون لیگ سے ہے۔ یہ ایک پٹواری ہے اور ایک انتہائی جاہل پٹواری، اور مجھے یہ مسلمان بھی نہیں لگتا۔ جس طرح کی کفریہ بیان جو ہے وہ اس نے دی ہے، کفریہ اس نے سٹیٹمنٹ دی ہے۔ یہ چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے، یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ بکواس کر رہا ہے، یہ دیکھیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ اللہ کے بعد جو ہستی ہے اس کو میاں نواز شریف کہتے ہیں۔ اللہ کے بعد جو ہستی ہے اس کو میاں نواز شریف کہتے ہیں۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے اس جاہل پٹواری کو سنا۔ اب یہ صاحب فرماتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہستی ہے نا، اس کا نام میاں محمد نواز شریف ہے۔ اب یہ کفریہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے بعد اس کو جو ہے ڈائریکٹ جو ہے وہ نواز شریف مل گیا۔ اس نے اللہ کے نبی کی بات نہیں کی، مولا علی علیہ السلام کی بات نہیں کی، اہل البیت کی جو ہے وہ اس نے بات نہیں کی، صحابہ کرام کی اس نے بات نہیں کی، اللہ کے جو ولی ہیں اس دنیا میں ان کی جو ہے وہ اس شخص نے بات نہیں کی۔ اللہ کے بعد ڈائریکٹ جو ہے وہ اس نے میاں محمد نواز شریف کا نام لے لیا۔ اب ایسے لوگوں کو بندہ کیا بولے؟ ان کی مت مری ہوئی، ان میں عقل نہیں ہے، اس طرح کی یہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ اس کو یہ بھی احساس نہیں ہے کہ میں دائرہ اسلام سے جو ہے وہ خارج ہو جاؤں گا۔ تو اس طرح کے جو ہے وہ نون لیگ میں لوگ پائے جاتے ہیں۔ ہمیں کافر ڈھونڈنے ہو تو مسلم لیگ نون کے جلسوں کا جو ہے وہ چکر لگانا چاہیے، ہمیں یہیں پہ مل جائیں گے، کہیں ملک سے باہر جانے کی بھی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اس کے بعد جو ہے وہ بات کریں گے اس آئٹم کے بارے میں۔ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے ہوپفلی سے، اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ نام ہے اس کا علی موسیٰ گیلانی۔ یہ سید یوسف رضا گیلانی کا بیٹا ہے۔ اس نے جو ہے وہ ایک نیا انکشاف کیا جو آج ہمارے سامنے کھلا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس بارے میں۔ تو یہ بھی سن لیں یہ صاحب کیا فرما رہے ہیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ جی میرے پاکستان بننا پی آئی قائد اعظم محمد علی جناح تو پوچھا گیا کہ قائد اعظم صاحب تسا محمد علی جناح صاحب تسا ملتان نہیں ویندے تے انہاں نہ کہ تسا ملتان نہیں ویندے، کیا ملتان تو پاکستان دا حصہ نہیں بناونا؟ یہ قائد اعظم محمد علی جناح جواب دیتا کہ میرے کو ملتان ونجن دی ضرورت کیا نہیں، ملتان گیلانی بیٹھے ہوئے۔ زندہ باد۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے اس کو سنا۔ مطلب یہ ابھی ایک نیا انکشاف ہوا ہے، ہمارے علم میں اضافہ ہوا ہے کہ پاکستان بنانے میں اس کے جو ہے وہ خاندان کا بھی ہاتھ تھا۔ اب یہ صاحب کہتے ہیں کہ جی جب پاکستان بن رہا تھا تو لوگوں نے قائد اعظم کو کہا کہ آپ نے ملتان نہیں جانا، کیا ملتان پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ تو قائد اعظم نے کہا مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں گیلانی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ پاکستان بنانے میں بھی جو ہے وہ ہمارا ہاتھ ہے۔ یہ جب الیکشن آتے ہیں نا تو یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بس عوام جو ہے وہ جاہل ہے، بیوقوف ہے، بھیڑ بکری ہیں، ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے، کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے، ہم جو بھی بکواس کریں گے عوام جو ہے وہ ہماری باتوں پر جو ہے وہ یقین کر لے گی۔ تو شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو اس طرح کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹس دیتے ہوئے۔ اس کے بعد اس وقت نون لیگ والوں کی کیا پوزیشن ہے، یہ بھی چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے، یہ آپ دیکھ لیں، ہارون آباد جلسے کا جہاں پہ نون لیگ نے جلسہ کیا، کتنا ایک عوام آئی ہوئی تھی، یہ آپ دیکھ لیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ جلسہ ہو رہا ہے جی اس ٹائم، یہاں سے تقریباً 400 میٹر کا فاصلہ ہے اور وہ بھی آدھا بھرا ہے۔ یہ دیکھیں گراؤنڈ سارا خالی ہے اس ٹائم، یہ دیکھ لیں آپ، یہ ابھی اگلے والا اسٹیڈیم ہی نہیں بھرا ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں عرفان بھائی، جلسہ کیسا دیکھ رہے ہیں آپ اس ٹائم؟ تو یہ بھی پیارے پاکستانیوں آپ نے دیکھ لیا، یہ حالات ہیں اس وقت، عوام ان کے جلسوں میں آ نہیں رہی، اور یہ کتے کی طرح جو ہے نا انہوں نے وو جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے جگہ جگہ جی کہ ہم جو ہے وہ جیت رہے ہیں اور ہماری جو ہے وہ حکومت آنے والی ہے۔ اس کے بعد ایک اور کلپ شیئر کریں گے حمزہ ککڑی کا، یہ آپ دیکھ لیں، اس نے ایک جگہ سکرین لگوائی، کہا کہ جی میرا بڑا تگڑا حلقہ ہے، یہاں پہ بڑی عوام آئے گی مجھے دیکھنے کے لیے، اچھا خاصا اس نے خرچہ کیا۔ یہ بھی آپ دیکھ لیں کتنی ایک عوام جو ہے وہ دیکھنے آئی ہے اسے۔ بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے، یہ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں جلسہ ہو رہا ہے۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے دیکھ لیا حمزہ ککڑی کی پاپولیرٹی، کرسیاں وہاں پہ لگائی تھوڑی بہت، اور اس میں بھی جو ہے وہ عوام جو ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کی پاپولیرٹی ہے اور حکومت بنانی ہے ان لوگوں نے۔ اس کے بعد تھوڑی سی بات کریں گے بلو موری کے بارے میں۔ بلو موری آج پورا جو ہے وہ آپ کہہ لیں گے آج کل
تیر لے کے گھوم رہی ہے، پتہ نہیں اب تیر کے ساتھ یہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے پیچھے جا کے، تیر ہاتھ میں اٹھا کے جو ہے وہ بتاتا ہے جی تیر پہ جو ہے وہ ٹھپا لگاؤ۔ چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ اس تیر کے ساتھ اب ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام کو سمجھائے کہ اب مقابلہ تیر اور شیر کے درمیان ہے، کوئی اور نہیں رہا اس مقابلہ میں۔ آپ چاہے یا نہ چاہے، اب خان صاحب جو ہے وہ اس الیکشن سے تو آؤٹ ہے۔ اگر آپ نے اور سنا ہے کہ مولانا تو آپ کے پاس ووٹ مانگنے بھی نہیں آیا ہے، تو وہ بھی آؤٹ ہی ہوگا۔ رہا شیر اور تیر کا مقابلہ۔ اب آپ باشعور لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں الیکشنز کیسے ہوتے ہیں۔ یہ تو پہلا الیکشن نہیں ہو رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک میں الیکشنز کیسے ہوتے ہیں، اور کوشش نون لیگ کا یہی ہے کہ وہ ایک امپریشن دے دے کہ وہ آج سے چوتھی بار وزیر اعظم بن چکے ہیں، مگر اگر کوئی اس شیر کا راستہ روک سکتے ہیں تو اس صوبے کے عوام، اس ملک کے عوام ان کا راستہ روک سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب اس ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے کے باوجود کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں ہمارے پشتون بھائیوں کے لیے، کیا الفاظ استعمال کیے گئے ہیں میرا پختونخوا کے لیے۔ ہم نہ صرف اس کا مزاحمت کرتے ہیں، مگر انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو سوچ سمجھ کے تیر پہ تھپا لگائے۔ یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے بلو موری کو بھی سن لیا۔ اب وہ کہہ رہا جی کہ مقابلہ جو ہے وہ صرف نون لیگ شیر کا اور تیر کا ہے، عمران خان فارغ ہو چکا ہے اور فضل الرحمان بھی آپ لوگوں سے ووٹ مانگنے نہیں آئے، تو لہٰذا جو ہے وہ صرف 2 لوگوں میں اب مقابلہ رہ گیا اور آپ لوگوں نے جو ہے وہ تیر پہ ٹھپا لگانا ہے۔ تو میں اس آئٹم کو یہی کہوں گا، کیونکہ عقل وقل اس میں اتنی ہے نہیں اور پبلک میں یہ کبھی جو ہے وہ نکلا نہیں ہے، گراؤنڈ ریالٹیز کا اس کو پتہ نہیں ہے، تو یہ بس آ گیا اس طرح سے، اس کو لگے گا اس طرح کی کہانی کروں گا تو عوام جو ہے وہ ہمیں ووٹ دے گی۔ مایوسی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھئی اب عمران خان صاحب کو تو سزا ہو گئی ہے، ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے، بلہ بھی واپس لے لیا گیا، پارٹی ایک قسم کی ختم ہو گئی ہے، تو لہٰذا پیچھے صرف جو ہے وہ اب 2 پارٹیاں رہ گئی ہیں، تو اس میں سے جو ہے وہ آپ ہمیں سپورٹ کریں، اور جو گنجے ہیں وہ تو ہیں ہی بیوقوف۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ان لوگوں کو 8 مئی کو پتہ چلے گا کہ 8 فروری کو ان لوگوں کو پتہ چلے گا کہ 8 فروری کو جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ آزاد امیدوار کھڑے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے، اور انصاف.pk پہ جو پوری لسٹ آ چکی ہے کون سے حلقے میں پی ٹی آئی کا کون سا امیدوار کھڑا ہوا ہے اور اس کا کیا انتخابی نشان ہے، وہ سارا کچھ اگر آپ کو نہیں پتہ انصاف.pk پہ جائیں، آپ کو اپنے حلقے سے آپ دیکھ لیں کون بندہ کھڑا ہے، اپنا ٹھپا اسی پہ جو ہے وہ جا کے لگانا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ان کو 8 فروری کو پتہ چلے گا کہ کون میدان میں تھا اور کون نہیں تھا، ان کو جو ہے وہ انشاءاللہ سرپرائز ملے گا۔ یہ جتنے مرضی تیر جو ہے وہ دکھاتا رہے عوام کو، ووٹ جو ہے وہ انشاءاللہ عمران خان صاحب کو ہی ملنے ہیں۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، کچھ کلپس آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنے تھے۔ آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا تو، اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔